بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کا عمل روحانی قوت اور روحانی طاقت کو حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی آسان ترین عمل بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے روحانی قوت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس عمل کی بدولت آپ روحانی قوت کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، روحانیت ایک ایجوکیشن ہے، روحانیت ایک تعلیم ہے، روحانیت ایک قانون ہے۔ یہ کسی وظیفے یا صرف چلے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خاص قانون، ایک خاص تعلیم کا حصہ ہے۔ اور آپ کو میں اس حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے موبائل ہے، موبائل میں کئی اپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں، موبائل کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں، موبائل کا بیلنس آپ کال پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا موبائل کنیکٹ ہو بیٹری کے ساتھ۔ جب بیٹری ہی نہیں ہے، جب چارجنگ ہی نہیں ہے، تو کیا موبائل استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر اگر موبائل میں بیٹری ہے تو اس کا آن ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک موبائل بند پڑا ہوا ہے، اس کے اندر بیٹری بھی ہے، وہ اس کے اندر اپلیکیشنز بھی ہیں، سافٹ ویئر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ آن نہیں ہے۔ اگر وہ آن نہیں ہے تو پھر بھی ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی قانون کو سمجھتے ہوئے روحانیت کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے روحانی قوت حاصل کرنی ہے تو روحانیت کا جو خزانہ ہے، جو منبع ہے، جو سورس ہے، اس کے ساتھ آپ کو کنیکٹ ہونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی روحانیت کو بھی آن کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دو کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ روحانی قوت کو گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، روحانی طاقت کو گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے دنیاوی مسائل کو اور روحانی مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ تو انہی دو باتوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک عمل آپ لوگوں کے لیے میں لایا ہوں، تو وہ عمل آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دوستو، یہ بڑا ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ روحانیت میں ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک کورس مرتب کیا ہے جس کے اندر ہم مراقبے کی، انرجی کی، مائنڈ سائنسز کی، ذہنی قوتوں کی، مغناطیسی قوتوں کے طریقہ کار ہم اس کورس میں سکھا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو نہ تو آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو ڈائریکٹ لائیو کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ واٹس ایپ پر ریکارڈنگ آپ کو بھیج دی جائیں گی۔ تو اگر کوئی شخص روحانیت کا یہ کورس کرنا چاہے جس کے اندر یہ ہم 30 سے 35 طریقہ کار جو ہیں روحانیت کے ہم سکھا رہے ہیں، تو دیے گئے نمبر پر وہ رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ روحانیت کی غلام ہے۔ اس علم کو سیکھ کے آپ اپنی لائف کو بہت آسان بنا سکتے ہیں، روحانی قوتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو ایک عمل بتاؤں گا جسے کر کے آپ روحانی قوت کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روحانیت کا سب سے بڑا جو منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ جو ہے، وہ خزانے کی چابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں ہم تک آیا ہوا ہے، جس کو تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام کا اس بات پر ایمان ہے، اور تمام اولیاء کرام نے اس بات کو فالو کیا ہے، اور اسی قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے لوگ روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کو جس آیت کی وجہ سے، جو آیت یہ سمجھ لو کہ یہ سورہ یاسین کا بھی دل ہے، وہ یہ والی آیت ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوستو، اس آیت کی سلام قولا من رب رحیم، اس کی افادیت اور روحانیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 3 اسم اعظم موجود ہیں، تینوں ہی بڑے روحانی اور بابرکت ہیں۔ پہلا یا سلام، دیکھیں ہمیں سلام کرنے کا کہا گیا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو تو پھر بھی سلام کریں۔ تو دوستو اس کی ایک منطق یہ ہے کہ یہ جو سلام ہے اگر آپ کسی کو کرتے ہیں تو لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو اس کو سلام کرتا ہے چاہے کوئی ہو یا نہ ہو تو روحانی مخلوق اس کو بڑا پسند کرتی ہے، اس شخص سے دوستی کر لیتی ہے۔ تو سلاموں میں اتنی طاقت موجود ہے، اس کی روحانیت بہت زیادہ ہے، یعنی یہ کرنے والے کے کام جو ہے روحانی مخلوق ویسے ہی کرتی رہتی ہے۔ دوسرا اس میں جو اسم ہے وہ رب ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اور تیسرا رحیم ہے۔ یہ وہ رب اس بہت بڑا ایک اسم اعظم ہے، یعنی یہ پالنے سے متعلق ہے۔ تو اس بندے کی پرورش جو ہے، اس بندے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ روحانی اصولوں کے مطابق ہونے لگ جاتی ہے، اور رحم اور کرم جو ہے رحیموں کی برکت سے وہ طاری ہونے لگ جاتا ہے، اس پہ اترتا ہے وہ رحم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ رحم کیا جاتا ہے، یعنی اس کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نے یہ وہ عبارت ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ سے روحانیت کے جو سورسز ہیں، اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب بات دوسری یہ کہ آن کیسے کریں روحانیت کو، اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو تحفہ دے دینا ہے۔ کس کو تحفہ دے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا ہے، تمام انبیاء کرام کو تحفہ دینا ہے، اور تمام اولیاء کرام کو تحفہ دینا ہے، اور جتنی بھی روحانی مخلوقیں ہیں، فرشتے ہیں یا کوئی جنات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان روحانی مخلوق کو آپ نے یہ تحفہ دینا ہے۔ تو دوستو اس عمل کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ روزانہ ان کو تحفہ دیں گے پڑھ کے تو ان سے آپ کا ایک کنیکشن بن جائے گا، آن ہو جائے گا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، سورہ یاسین اس کا دل ہے۔ تو آپ اس طریقے سے ان ہستیوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور جب آپ سب کو روزانہ تحفہ دے رہے ہیں تو آپ اپنی روحانیت کو بھی آن کر رہے ہیں، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ ادھر سے جو فیض ہے وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اس سے متعلقہ خواب بھی آئیں گے، مراقبے میں بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے دنیاوی طور پر کام بھی نہیں رکیں گے، آپ کافی آگے جو ہے اس میں سفر کریں گے۔ تو کرنا یہ آپ نے روزانہ اس کو سلام قولا من رب الرحیم کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ علیحدہ پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے، رات میں پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے، آگے پیچھے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، اور کسی بھی جگہ بیٹھ کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 40 دنوں کا عمل ہے، 40 دن آپ نے ایک ہی ٹائم پر کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت پہ کریں، اگر ٹائم کا تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو وہ خیر ہے، لیکن اچھی بات یہی ہے کہ ایک ہی وقت پہ آپ اس کو کریں، اور آپ نے اس کو 40 دن پورے کرنے ہیں، اور روزانہ کی جو تعداد ہے وہ 1100 مرتبہ ہے، یعنی 1100 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ کا روحانی کنیکشن بھی ہو جائے گا، اور آپ کو روحانی جو فیض ہے وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس عمل کے اتنے زیادہ روحانی فائدے ہیں کہ آپ خود مجھے بتائیں گے کہ اس سے آپ کو کیا کیا چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو روحانی قوت، روحانی طاقت اس عمل کی بہت زیادہ ہے، اور روحانی مخلوق اس عمل کے کرنے والے کی دوست بن جاتی ہے۔ تو یہ میری طرف سے بھی آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں، ضرور کریں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کورسز سے متعلق معلومات لینی ہو تو آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔